بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اونچی آواز میں دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ اونچی آواز کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز، اور بلند آواز اردو میں کہتے ہیں، تو بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ حضور کے میلاد کی برکت اور شادی کے موقع پر میلاد، جبکہ عجیب و غریب و عجیب کام کیے جاتے ہیں، اور ایک ایک کام کے پیچھے کتنے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، کتنے جناب والا گناہوں کے انبار ہوتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر جب کوئی سمجھانے والا آ جائے تو کہا خوشی کے موقع پر سب چلتا ہے، میرے عزیز سب نہیں چلتا، وہی چلتا ہے جو رب فرماتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، ہم بے لگام نہیں ہیں، کلمے کی لگام ہمارے منہ میں۔ اب وہی چلے گا جو قرآن کا فیصلہ ہوگا، وہی چلے گا جو حدیث کا فیصلہ ہوگا، وہی چلے گا جو شریعت کا فیصلہ ہوگا، وہی چلے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہوگی۔ اپنی آراء نہیں چلیں گی، اپنی آراء چلاتے چلاتے تو ہم تباہ ہو گئے، اپنے طور طریقے اپناتے تو ہم مقروض ہو گئے، اپنے طور طریقے اپناتے تو ہم برادری میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ جناب جتنا مرضی کوئی کر لے، پھر بھی نقص برادری والے تو نکال ہی لیتے ہیں نا۔ اللہ اکبر، کوئی زیادہ کھانا پکا لے اور کئی ڈشیں بنا لے، کہتے ہیں بھائی اس کے پاس کون سی حلال کی کمائی ہے۔ اب جو نہ پکائے بیچارہ، کہتے ہیں بڑا کنجوس ہے۔ اب دنیا کی تو دو طرف دھاریں ہیں نا، ہیں ادھر بھی ادھر سے بچو گے ادھر سے کٹو گے، ادھر سے بچو گے ادھر سے کٹو گے، ادھر سے بچو گے ادھر سے کٹو گے۔ تو بھائی کٹنا جو ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کٹیے نا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جناب والا عمل کیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر، کتاب الفتن ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صحاح ستہ میں کتاب شامل ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ پیدا ہوتے ہیں تو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں تو مسلمان زندہ رہتے ہیں، جب موت آتی ہے تو مسلمان مرتے ہیں۔ بعض فرمایا پیدا ہوتے ہیں تو کافر پیدا ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں تو کافر رہتے ہیں، جب موت آتی ہے تو کفر کی حالت میں آتی ہے۔ فرمایا بعض پیدا ہوتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، موت آتی ہے تو کفر پر خاتمہ ہوتا ہے۔ فرمایا بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندگی گزاری، جب موت آنے لگی تو ایمان کی موت آئی۔ میں نے کہا اب آخری کلمہ جس کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، وہی جنت میں جائے گا گناہوں کی سزا پانے کے بعد، اور جس کا کفر پر خاتمہ ہوگا وہ ساری برزخی زندگی جہنم میں گزارے گا، اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو جناب ایمان
والا ہونا کمال نہیں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی فرماتے ہیں ایمان والا ہونا، مسلمان ہونا کمال نہیں ہے۔ جملہ سنیے گا کہ ساری زندگی مسلمان رہنا کمال نہیں ہے، مرتے وقت مسلمان ہونا کمال ہے، اینڈ کمال ہے، اینڈ کمال ہے۔ یاری دوستی اینڈ کیا ہوا؟ رشتہ داری اینڈ کیا ہوا؟ بہن بھائی اینڈ کیا ہوا؟ کاروبار میں شراکت اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ کو بندے دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا نبی پاک نے انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے۔ مرتے وقت ایمان سلامت نہ رہا تو بڑی عجیب کیفیت بن جائے گی۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے، بالخصوص الامام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں بھی اس بات کو لکھا، امیر اہل سنت نے بھی اس بات کو ذکر کیا، دیگر کتابوں میں بھی اس بات کو لکھا گیا۔ فرمایا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کے 4 سبب ہیں جناب، 4 سبب ہیں۔ پہلا سبب ارشاد فرمایا گیا نماز میں سستی کرنے والے کا بوقت انتقال ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ اگر بوقت انتقال ایمان پاس نہ رہا تو بندہ کسی کام کا نہیں ہے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ نمبر 2، شراب نوشی کرنے والے کا ایمان بوقت انتقال خطرے میں ہوتا ہے۔ اب وہ خطرے میں پڑا کیوں؟ شراب کی وجہ سے۔ شراب کو تو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، شراب کو تو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، شراب کو تو بعض فیملیوں کے اندر فخر محسوس کیا جاتا ہے، فخر۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر بعض بدتمیز لوگ ایسے ہوتے ہیں، بھائی تمیز ہوتی تو پھر قرآن کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھتے، حرام کردہ چیز کو جناب حلال سمجھ کر تو استعمال نہ کرتے نا۔ بوقت انتقال شراب نوشی کرنے والے کا ایمان سلامت نہیں رہتا، خطرہ ہے اس کو ایمان چھن جائے۔ نمبر 3 ارشاد فرمایا وہ بندہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ چوتھا وہ بندہ ہے جو جناب والا مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے۔ تو بوقت انتقال ایمان سلامت رہ جائے اس کے لیے نماز کی پابندی، بوقت انتقال ایمان سلامت رہ جائے ماں باپ کی فرما برداری، بوقت انتقال ایمان سلامت رہ جائے شراب نوشی سے چھٹی، بوقت انتقال ایمان سلامت رہ جائے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اور رشتہ داروں میں تو تکلیفوں کی انتہا کر دیتے ہیں لوگ، بالخصوص پرانی دشمنیاں بھی جب نکاح کا موقع آتا تو نئی ہو جاتی ہیں۔ خاموشی سے بیٹے سنیے، پرانی دشمنیاں نئی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے بیٹے کی شادی پر اس نے یوں کیا، اس نے ہماری بیٹی کی شادی پر یوں کیا، یہ ادلا بدلا تو نہیں ہے، ادلا بدلا تو نہیں ہے۔ حضور نبی کریم نے تو یہاں تک فرما دیا، فرمایا قطع تعلق نہیں کرنا۔ اگر ایک بندہ دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا تو دوسرا بھی نہ کرے، نہیں اس نے یہ کیا میں نے بھی یہی کرنا ہے، اس نے یہ کیا ہم نے بھی یہی کرنا ہے، اس نے رپڑ ڈالا ہم نے بھی رپڑ ڈالنا ہے۔ بھائی جان قسم بخدا اگر آپ اور میں نرم ہو جائیں نا تو ہمارے کئی مسائل ہی ختم ہو جائیں۔ ناراض ہو گئے آپ؟ میں بات حضور صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ تو بعض مرتبہ ایسے ہم کام کرتے ہیں بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، اور اتنا پچھتاوا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ناچ رنگ کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، دلہا میاں کار میں سو گئے کدھر گئے بھائی؟ ختم۔ ابھی بیٹے نے سبحان رضا نے کل پرسوں کی بات ہے مجھے تصویر دکھائی، ایک دن اس لڑکے کی شادی ہوئی ہے، دوسرے دن اس کا انتقال ہوا، ڈیٹ لکھی ہوئی تھی نا بیٹے، دکھائی نے۔ اچھا وہ ہار شادی کے موقع پر ہار ایسے پہناتے ہیں نا، وہ ہار پہنائے ہوئے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ اس کے جنازے میں اس کے گلے میں ہار پہنائے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا بابا یہ دیکھو ایک دن پہلے اس کا نکاح ہوا، یہ بھی ہار ہے یہ بھی ہار ہے۔ میں نے کہا بیٹے جیت تب ہوگی جب ایمان سلامت لے کے گیا ہوگا، ایمان سلامت لے کے گیا ہوگا۔ تو ایمان بچ جائے،
ایمان بچ جائے، ایمان بچ جائے، ایمان بچ جائے، بوقت انتقال ایمان سلامت رہ جائے۔ اور قرآن میں یہی تو اللہ کریم نے بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ جو خطبہ پڑھتے ہیں نکاح کا، اس میں یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے۔ یہ خطبے میں، نکاح کے خطبے میں یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ بھائی جان، یہاں مسلمان رہنے کا بھی کمال ہے، لیکن مرنا یہ کمال ہے کہ بندہ مسلمان ہو کر کے مرے۔ تو مسلمانوں کے ایک اپنے طریقے ہیں، ہندوؤں کے اپنے طریقے ہیں، سکھوں کے اپنے طریقے ہیں، یہودیوں کے اپنے طریقے ہیں، عیسائیوں کے اپنے طریقے ہیں۔ اپنا تو طریقہ ہی وہی ہے نا جو قرآن نے بتایا، نبی کے فرمان نے بتایا ہے بھائی جان۔ اچھا چلو سنیے ذرا، اللہ کا شکر ہے ہمارے عمیر بھائی کی شادی پر حضور کا میلاد ہو رہا ہے، اور چند باتیں میں نے آپ سے اور کرنی ہے۔ آپ سنیے، حضور جان عالم سید عالم علیہ السلام کا میلاد پڑھ رہے تھے، درمیان میں اصلاح کی باتیں آ گئیں، ہم نے کر لی ہیں۔ اب سنیے ذرا، جان عالم سید عالم علیہ السلام کی عمر مبارکہ ہوتی ہے 5 اور 6 سال کے درمیان۔ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کے پاس، آپ کے دادا جان عبد المطلب کے پاس آ جاتی ہے۔ 2 سال گزرتے ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کی کفالت کی ذمہ داری جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب ابو طالب کے پاس، مولا کائنات کے والد بزرگوار کے پاس آ جاتی ہے۔ تو جان عالم سید عالم نور مجسم علیہ السلام کی عمر مبارکہ جب 13 سال کی ہوتی ہے، 12 اور 13 سال کے درمیان ابو طالب شام میں جانا چاہتے ہیں تجارتی قافلے کے ساتھ۔ حضور نے کہا چچا میرا دل کرتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ملک شام میں جانا چاہتا ہوں۔ لکھنے والے حکیم الامت ہیں، مفسر قرآن ہیں، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تفسیر نعیمی کے مفسر ہیں۔ تو حضور نے کہا چچا میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ادھر ملک شام میں ایک راہب ہے، گرجا گھر میں رہا کرتا ہے، وہ اپنے چیلوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا فلاں دن میں ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ سوچ سمجھ کے بول دیجئے سبحان اللہ، تھوڑا اور اونچی آواز میں بول دیجئے۔ اب میری بات پہ توجہ کیجئے خواجہ تنویر صاحب، کوئی وائرلیس نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون کا دور نہیں ہے، کوئی موبائل کا دور نہیں ہے، کوئی جناب والا ذرائع ابلاغ میں سے اس قسم کا ذریعہ ہے، نہ کوئی قاصد گیا آیا ہے۔ اس راہب کو کس نے بتا دیا کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے؟ اب انہوں نے کہا جی کون آ رہا ہے؟ فرمایا یہ بتاؤں گا کون آ رہا ہے۔ کتنے آ رہے ہیں؟ کہا قافلہ پورا آ رہا ہے، انتظام کرو۔ صفائیاں ہونے لگ گئی، اشیاء بازار سے لانے شروع ہو گئیں۔ جس دن میں اس قافلے نے اترنا ہے ملک شام کے اس صحرا میں اور اس گرجا گھر کے پاس، اس نے کہا جی یہ در و دیوار بتا رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے۔ بات تو بڑی میں نے عظیم کی ہے، ذرا اونچی آواز میں سننے کو دل کر رہا سبحان اللہ۔ کیا بات ہے جناب، حضرت کیا بات ہے۔ اب سنیے جناب بڑی توجہ سے، اس نے کہا آج ریگستان کا یہ صحرا، یہ درخت، یہ زمین، یہ آسمان کی کہکشاں بتلا رہی ہے وہ آنے والا پہنچنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی کیا بات ہے جی، کوئی پیغام بھی نہیں آیا، کوئی قاصد بھی نہیں آیا، اتنے دعوے سے کہہ رہے ہیں۔ کہا ہاں تم دیکھ نہیں رہے آج ریت کے ذروں میں روشنی کتنی ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو آئے نظر، کیا دیکھے کیا دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑی دیر گزری، جناب والا گرد و غبار اٹھتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے جلدی سے کہا تیاریاں مکمل ہو گئیں؟ کہا جی ہو گئیں۔ کہا ہمارے مہمان بھی پہنچنے والے، وہ گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا پتہ کوئی اور ہو؟ کہا نہیں اور نہیں، وہی ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے۔
کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، ذرا اونچی بول لیتے تو پھر اور ہی بات ہوتی۔ سبحان اللہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کہتے ہیں جب وہ قافلہ قریب آیا اب وہ آہستہ آہستہ بیٹھنے لگا، اپنے اپنے مقام پر وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھنے لگے۔ چل ملاتی دھوپ ہے اور اس کی نظریں راہب کی قافلے والوں پر ہیں، اس کی نگاہیں کرتے 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 ایک نوجوان جو 13 سال کا نوجوان ہے اس پر آ کر کے اڑ گئیں۔ کہا یہی وہ علامتیں ہیں جو ہم نے توریت و انجیل و زبور میں پڑھی ہیں۔ اوہائیے ایدی انتظار دے وچ تے میں ساریاں تیاریاں کروائیاں نے۔ قافلے والوں کو جب دیکھا ایک نوجوان پہ نظر پڑی، درخت کے نیچے ہے۔ اب اس نے اپنی کتابیں کھولیں، کہنے لگا یہ درخت، اس کے نیچے بیٹھنے والا اللہ کا نبی ہے۔ اچھا وہ جلدی سے آ کر کے حضور کی زیارت سے مشرف ہوا، پھر پوچھنے لگا کہ بتلائیے ذرا، بتلائیے آپ کا امیر کون؟ جناب ابو طالب کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ابو طالب ہے، قافلے کے سردار بھی یہی ہیں، امیر بھی یہی ہیں، قریش مکہ میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جناب توجہ دیں گے آپ، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ابو طالب سے کہنے لگا آپ کی میرے گھر میں آپ کی میرے ڈیرے پر دعوت ہے۔ اچھا اب یہ بات میں تو حاجی صاحب کتاب میں تو بات نہیں لکھی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ابو طالب نے کہا ہوگا پہلے تو نے کبھی پانی نہیں پوچھا، اب تو دعوت کر رہا ہے۔ کہا ہاں جی دعوت ہے، آپ کا اہتمام ہوا، آئیے۔ ابو طالب سب لوگوں کو لے کر کے ڈیرے پہ چلے گئے، دعوت چن دی گئی، کھانے پینے کی اشیاء چن دی گئیں۔ اس راہب نے نظر دوڑائی، جس طرح کیمرے والے ولیمے پر بارات پر ایک ایک بندے کو کیچ کرتے ہیں۔ اچھا وہ جو ادھر ادھر بھی ہو رہا ہوتا وہ کہتا ہے یار مووی بن رہی ہے، اب بعد میں یہ دیکھیں گے تو میں نظر نہیں آؤں گا، کہیں گے آیا نہیں ہے، اب مووی بنوا لو کہ بعد میں دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے میں آیا تھا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ اب اس نے نظر ڈالی تو حضور نہ نظر آئے۔ ابو طالب سے کہنے لگا جی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اس نے کہا ایک نوجوان رہ گیا ہے، اس سامان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اس نے سر پکڑا، کہنے لگا جی لو جی، جس کے لیے اہتمام کیے وہی نہیں آیا۔ دلہا آیا نہیں، باراتی پہلے آ گئے۔ دلہا آیا نہیں، باراتی پہلے آ گئے۔ کہا جی ان کو بلایا جائے۔ کہا جی سامان کی رکھوالی کا ایک سوئی کا بھی نقصان ہو گیا نا، ایک سوئی کا بھی تو ہم بھریں گے، انہیں بلوایا جائے۔ اس راہب نے اپنے چیلے وغیرہ بھیجے، کہا جاؤ جا کے سامان کا خیال کرو اور پروٹوکول کے ساتھ اس نوجوان کو لے کر کے یہاں آؤ۔ اب اس نوجوان کو لایا گیا۔ نوجوان کون ہے؟ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام میں۔ جب حضور آئے سب نے مرحبا کہا۔ راہب نے کہا جی بیٹھیے دسترخوان پر۔ حضور نے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا تناول کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنی کتاب کھول کر کے دیکھا، حضور ایک لقمہ توڑتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، جب تک وہ نگل نہیں جاتے، اندر اتار نہیں لیتے، دوسرا لقمہ اٹھاتے نہیں۔ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا یہ بھی نبوت کی علامت ہے کہ کھانے کی ہرس نہیں ہوگی۔ یہاں تو شادی بیاہ پہ معاملہ ہی الٹ ہو جاتا ہے، حالانکہ اعلان کیا جاتا ہے وافر مقدار میں کھانا ہے۔ وہی بندہ جو گھر میں شوربے میں ایک بوٹی ایک دو آلو سے کھانا کھا لیتا ہے، اتنی پلیٹ بھرتا ہے کہ پھر اس سے کھایا بھی نہیں جاتا۔ کیوں بھائیان، کیوں کسی کی غربت کا مذاق اڑانا ہے؟ کیوں کسی کا امتحان لینا ہے؟ کہا گیا کھاؤ بھائی، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ نا، اِسار بھی تو کوئی چیز ہے یار۔ اگر اتنا ضائع ہر بندہ کرنے لگ جائے، جب پلیٹیں چھوڑ کے جاتے کتنا دکھ ہوتا پکانے والے کو۔ اور کبھی کبھار پھر یہ ہوتا ہے ایمرجنسی میں ایک دو دیگیں اتارنی پڑتی ہیں اور پھر پوری برادری میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اس کا کھانا ختم ہو گیا۔ بھائی کیوں ختم ہو گیا؟ گھر میں تو 1 کلو گوشت نہیں، آدھا کلو گوشت ہے، 8 افراد کھاتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات پہ؟ کھاتے ہیں نا بھائی جان؟
اب یہاں کیا ہو گیا، یہاں تو زیادہ پکایا جاتا ہے، کئی مرتبہ تو حساب کتاب لگوائے پکویے سے، اتنی برادری، اتنی بارات ہے، اتنا لوگ آئیں گے، اتنے بچے، وہ کہتا 10 بندوں کا زیادہ پکا دو، بھئی وہ 20 بندوں کا زیادہ پکا دو، کوئی کہتا 100 بندوں کا زیادہ پکا دو، بھئی زیادہ پکانے کے باوجود بھی کم کیوں ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تمیز سے کھایا جائے تو کھانا کم نہیں ہوتا، ادب سے کھایا جائے۔ اب جو بوٹی پسند نہ آئی اس کو پھینک دیا، پہلے ڈال لیا پھر پھینک دیا۔ گھر میں تو جناب یہ نہیں کرتے، گھر میں تو نہیں کرتے جناب، گھر میں تو نہیں کرتے، تو بھائی یہ بھی تو کسی کا گھر ہے نا۔ ان باتوں کو پلے باندھا کرو، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، گھر کے نظام ٹھیک ہو جائیں گے، خرچے کم ہو جائیں گے۔